سر صاحب ارلی الیکشن اناؤنس ہو گئے ہیں جی، قبل از وقت انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور یہ بہت بڑی خبر ہے. یہ بریکنگ نیوز دے رہی ہو تم؟ جی میں آپ کو بریکنگ نیوز دے رہی ہوں. یہ بھی دن آنا تھا کہ تم مجھے بریکنگ نیوز دو گی؟ جی بالکل، یہ دن اس لیے آنا تھا کہ آپ نے ویسے تھوڑے عرصے سے پریڈکٹ بھی کیا تھا کہ ماحول اس طرح کا بن سکتا ہے، لیکن 2 سال کی گارنٹیز آپ نے دی تھی کہ اتنا عرصہ تو کام چلے گا. آپ نے پاکستان کے نظام کے حوالے سے خبر دی تھی. میں ارلی الیکشن کی بات کر رہی ہوں، برطانیہ میں کال ہو گئے. اچھا، خان صاحب کا تعلق ہے اس کے ساتھ بھی؟ ہاں، عمران خان صاحب کی سابقہ سسرال کا تعلق ہے. اچھا، مدر ڈیموکریسی. برطانیہ میں الیکشنز اناؤنس ہوئے ہیں اور ذرا خلاف معمولی تھے. ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا تھا کہ اتنی جلدی یہ ہو جائے گا. فیصلہ لاسٹ مومنٹ پہ لیا گیا. ان کی رشی سونک صاحب کی کیبنٹ میں کوئی انہیں مشورہ دینے والے لوگ تھے جو کہہ رہے تھے ارلی الیکشنز کال کرنے چاہیے، لیکن ہیں یو ایس کے انڈیپینڈنس ڈے پہ برطانیہ میں الیکشنز ہونے جا رہے ہیں. کہ دیکھیے ابھی تو حال ہی میں لیبر نے لوکل الیکشنز کے اندر کافی اچھی کارکردگی کا اظہار کیا، اور یہ جو انہوں نے جو الیکشن کال کی ہے کنزرویٹو پارٹی نے، اس کا یہ مطلب ہے کہ کوئی اس کے لیے اس کے پیچھے کوئی بڑی وزنی چیز ہوگی، کوئی گیم ہے، گیم ہے، یا یہ ان کا خیال ہے کہ یہ بہتر ٹائم ہے. اب وہ کیوں بہتر ٹائم ہے؟ ایک تو یہ کہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ انفلیشن، مہنگائی جو ہے اس کا ریٹ گر گیا وہاں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کا بھی اثر پڑے، بعد میں شاید اور کوئی مسئلے نہ بن جائیں. دوسری چیز جو میں سمجھتا ہوں بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ آگے بہت اہم فیصلے آ رہے ہیں یوکرین کے بارے میں، چائنا کے بارے میں، رشیا کے بارے میں، اور اسپیشلی یورپینز انہوں نے پیلسٹائن کو اسٹیٹ کو ایکسیپٹ کر لیا ہے، اور بہت بڑے بڑے ڈیمونسٹریشنز ہو رہے ہیں یو کے میں، اسٹوڈنٹ پروٹیسٹس. تو کافی انسٹیبلٹی وہاں ہو گئی ہے، اور کنزرویٹو پارٹی جو ہے وہ اس وقت بڑی ان پاپولر ہوتی جا رہی تھی. تو ان کا یہ خیال ہے، میرا خیال ہے کہ یہ بہتر ٹائم ہے کہ یہ نہ ہو کہ اور اس سے زیادہ ہاتھ سے بات گیم نکل جائے، ابھی شاید کوئی بچاؤ ہو جائے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس لیے دے تھنک دس از اے گڈ ٹائم ٹو گو فار دی الیکشن. انہیں اس بات کا احساس ہے کہ ہاریں گے وہ جیت نہیں سکتے الیکشن. اٹ ول بی اے میریکل اف دے ون دس الیکشن. بٹ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے اوپر کوئی پریشر آیا ہو، ناٹ نیسسریلی فرام دیز فیکٹرز، بٹ یہ دیکھیے وہاں جو مونارک ہے نا، کنگ آف انگلینڈ، بادشاہ، ہاں بادشاہ، ان کا بھی کوئی نہ کوئی اس میں ایڈوائس ہوتی ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ کنگ چارلز نے ان کو یہ ایڈوائس دی ہے کہ یو شوڈ گو فار این الیکشن. اور میٹنگ ان کر کے پھر انہوں نے اعلان کیا. ظاہر ہے وہ جو میٹنگ ہوتی ہے نا، وہ تو خیر جاتے ہیں بتانے کے لیے، پر کبھی کبھی وہ ڈسکشن کے لیے بھی جاتے ہیں. کبھی کبھی اگر کوئی کنگ اگریسو ہو یا بہت انٹرونشنسٹ ہو تو وہ ایڈوائس بھی تھوڑی سی دیتے ہیں، ایسے الزبتھ دیتی ہوتی تھی کبھی کبھی. بہرحال میرا خیال ہے کہ دی کنزرویٹوز ول لوز، اینڈ دا گولڈ اسمتھس جو کہ خان صاحب کے ایکس رشتہ دار ہیں، دے ول ناٹ فیئر ویل. اوکے، کوئی اپسیٹ بھی ہو سکتا ہے سرویز کے اگینسٹ؟ نہیں، آئی ڈاؤٹ اٹ، بٹ ہو گیا تو ٹھیک ہے. پھر میری پیشن گوئی وہاں تک تو چڑیا وہاں تک تو نہیں جاتی، مگر کوشش کی ہے. ٹکٹ لینی پڑے گی چڑیا کو جانے کے لیے. اچھا، تو یہاں پر جو ٹکٹ کٹ رہے ہیں وہ یہ کہ مولانا اور پاکستان تحریک انصاف چشمے، وہ کیا فلک نے یہ تماشا بھی دیکھنا تھا کہ مولانا صاحب جو کہ بہت بڑے حریف گنڈا پور صاحب کے سمجھے جاتے ہیں، اب وہ مولانا صاحب مل رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، اور تیاری ہو رہی ہے ایک حکومت مخالف تحریک کی، یا کہہ سکتے ہیں ری الیکشنز کے لیے کہ انتخابات ہوں اور منصفانہ ہوں. اس میں گارنٹیز مولانا کچھ مانگ رہے ہیں، وہ تو میں آپ سے جانوں گی، لیکن ایسے لگ رہا ہے کہ سچویشن خان صاحب کے حق میں جا رہی ہے. عمران خان صاحب کے لیے ہوائیں چلنا شروع ہو گئی ہیں، اسپیشلی یہ جو لاسٹ ویک گزرا ہے. اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹیرین وائٹ کیس، مبینہ بیٹی کا معاملہ، اس کو ناقابل سماعت قرار دے دیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے. آپ نے اس کے اوپر کمنٹ بھی کیا تھا. اس کے علاوہ پرویز الہی صاحب جب نکلتے تھے ضمانت پہ پکڑے جاتے تھے، جب نکلتے، اب کی بار نکلے آپ پکڑے نہیں گئے، جو کہ غیر معمولی خبر ہے. حماد اظہر صاحب سامنے آ جاتے ہیں اپنی روپوشی ختم کر کے، ان کی رونمائی ہو جاتی ہے. مجھے آپ سے یہ جاننا ہے کہ یہ پرویز الہی صاحب رہا کیسے ہو گئے، حماد اظہر صاحب سامنے کیسے آ گئے، اور مولانا جو ہیں وہ کیا کریں گے؟ ہاں، مولانا کیا کریں گے؟ تو تینوں سوال لنکڈ ہیں. خان صاحب نے، میں نے سنا ہے کہ کچھ اس قسم کے پیغام بھیجے ہیں اپنی سیاسی جماعت کو کہ باہر نکلیں، تیاری کریں، انف از انف، نکلیں باہر، تیاری کریں اسٹریٹ پروٹیسٹس کی. اور پھر یہ بھی کہا ہے کہ 30 تاریخ کو جب وہ کیس لگ رہا ہے، نیب امینڈمنٹ کیس اس میں ان کا میچ ہے، انہوں نے کہا میرا میچ ہے، اور یہ بھی کہا کہ مجھے اجازت ملے کہ ویڈیو کے اوپر میں ایڈریس بھی کروں کورٹ کو. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں لوگ جو ہیں تبصرے کرنے شروع کر دیے ہیں کہ شاید خان صاحب کو کوئی اشارہ ملا ہے، یا ان کا خیال ہے کہ یہ اچھا وقت ہے ٹو اسٹرائک
کوئی اگریسو قسم کا پوسچر لینے کی کا وقت آ گیا ہے. تو میرا خیال ہے میں ایک ایک کر کے باتیں جو ہے نا نپٹاتا ہوں. دیکھیے پہلی بات تو آپ نے کہا چوہدری پرویز الہی. اچھا آپ کو میں یہ بات بتا دوں کہ چوہدری پرویز الہی صاحب کچھ عرصے سے چوہدری شجاعت کے ذریعے کچھ مذاکرات میں انوالو تھے. میں آج آپ کو یہ بتا رہا ہوں جیل سے اور اس کی وجہ سے انہوں نے پھر مونس الہی سے بھی رابطہ کیا, کیونکہ سب سے زیادہ پرابلمس تو مونس الہی کریٹ کر رہا ہے نا باہر بیٹھ کے کہ میں عمران کے ساتھ ہوں, یہ ہے وہ ہے, اور والد کو بھی اس نے تکڑا کیا ہوا تھا. مگر فیملی ٹوٹ گئی ہے, ٹھیک ہے نا, فیملی جو ہے وہ بکھڑ گئی ہے, بڑی ایک کلوز فیملی تھی. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میری اطلاع ہے یہ کہ کچھ عرصے سے پرویز الہی صاحب کو کی طرف نرم رویہ, اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے رویہ نرم ہو چکا تھا. شاید یہ غلط نہیں ہوگا کہ جب یہ لاہور میں جیل میں تھے تو کبھی کبھی یہ سپرنٹینڈنٹ کے گھر میں بھی پائے جاتے تھے. کوٹ لکھپت جیل سے سپرنٹینڈنٹ کے گھر میں؟ ہاں شاید رہائش وہاں کچھ عرصے کے لیے بھی. اچھا محسن نقوی صاحب کے ہوتے ہوئے ایسا ہو جاتا تھا؟ نہیں محسن نقوی صاحب تو اب ادھر نہیں ہے نا. ہاں نہیں, جب وہ پنجاب گورنمنٹ کے انڈر آتا ہے نا اڈیالہ. ہاں اڈیالہ نہیں, یہاں جو ہے ادھر کوٹ لکھپت. تو اور جو کچھ یہاں ہونا تھا وہ ظاہر ہے پنجاب گورنمنٹ کو کانفیڈنس کے لے کے کرنا تھا نا. تو اب چوہدری شجاعت جو ہے وہ تو اسی پی ڈی ایم کی حکومت کا حصہ ہے نا, ان کے جو صاحبزادے بھی ہیں. تو اس لیے میرا خیال ہے چوہدری صاحب نے کچھ رول ادا کیا ہے اور پرویز الہی صاحب نے بھی کچھ اور میرا خیال ہے جو کمٹمنٹ کی ہے وہ یہی کی ہے کہ اگر خان صاحب کوئی لانگ مارچ یا کوئی اس قسم کی اسٹریٹ ایجیٹیشن کی طرف جاتے ہیں تو پرویز الہی صاحب اپنے آپ کو دور رکھیں گے اس سے. اچھا اب میں بات بہت آگے لے جا رہا ہوں. اچھا دور رکھیں گے؟ ہاں وہ میرا خیال ہے اس طریقے سے حمایت نہیں کریں گے خود کہ وہ باہر آئیں اور اگریسولی اس کی سپورٹ میں آئیں. اسی لیے ان کو پھر چھوڑ دیا گیا. ایکٹیو پالیٹکس کریں گے؟ نہیں وہ تو خیر کرنی ہے انہوں نے, وہ تو نہیں چھوڑ سکتے, ان کی جو سیفٹی ہے اسی میں لائق کرتی ہے. بٹ میں کہہ رہا ہوں کہ شاید خان صاحب کے جو ایجنڈا ہے شاید اس کو فلی نہ فالو کرے. اچھا اب اس میں یہی بات چھوڑ دیں, آگے آئیے آپ. خان صاحب کو بھی اس بات کا علم ہے کہ پرویز الہی صاحب کو ایویں نہیں چھوڑ دیا گیا اور پھر گرفتار نہیں کیا, کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے. خان صاحب یہ سمجھتے ہیں, پرویز الہی کو پتا ہے کہ خان صاحب یہ سمجھتے ہیں. ہی نوز ٹھیک ہے. سو اس طریقے سے گیم آگے چلنی ہے. خان صاحب یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ پرویز الہی صاحب کو سپورٹ کیا جائے ٹو ٹیک اوور دا پارٹی جو باہر ہے, خصوصاً پنجاب میں. تو اس لیے پھر انہوں نے حماد اظہر کو ایکٹیویٹ کر دیا ہے. ٹھیک, اسی لیے اتنی بڑی رسک لی ہے کہ نکلو باہر اب تو اینڈ ٹیک چارج. تو انہیں فکر ہے کہ یہ نہ ہو کہ پرویز الہی صاحب, بیکاز ہی از آفٹر آل اے ماسٹر پولیٹیشین, نو ڈاؤٹ, ٹھیک ہے نا, اور ان کے بڑے یہاں سے رسوخ ہیں اور اب شاید ان کی جو دور تھے اسٹیبلشمنٹ سے وہ بھی شاید قریب ہو گئے. تو میں سمجھتا ہوں اس قسم کی صورتحال یہاں ڈیولپ کر رہی ہے. آگے آئیے آپ, مولانا کی بات آپ نے کی. مولانا جو ہیں وہ بھی آپ کو ہم نے پہلے بھی یہ تبصرہ کیا تھا کہ مولانا نے کچھ ڈیمانڈز ہیں وہ ابھی تک پورے نہیں ہو رہے, جس کا تعلق کے پی کے ساتھ بھی ہے اور بلوچستان کے ساتھ بھی ہے اور سینٹر کے ساتھ بھی ہے, مگر ابھی وہ ڈیمانڈز پورے نہیں ہو رہے. مگر مولانا کبھی بھی پی ٹی آئی کی جلسے کے اندر شامل نہیں ہوں گے اور پی ٹی آئی چاہے گا کہ وہ ان کے جلسے میں آ جائے اپنے جھنڈے لے کے, مگر مولانا کبھی بھی اس کی اجازت نہیں دیں گے. اگر وہ احتجاج کریں گے تو الگ کریں گے, وہ آپ ان کے ساتھ مل کے نہیں کریں گے. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم بھی کرنے لگے ہیں, وہ ادھر جلسہ کر رہے ہیں, ادھر کر رہے ہیں, جیسے طاہر القادری اور عمران خان صاحب نے الگ الگ جلسے کیے تھے, مگر وہ ایک پلان کے تحت کیے تھے. یہاں وہ پلان نہیں ہے. پی ٹی آئی کا پلان یہ ہے کہ الٹایا جائے, مولانا کا یہ پلان نہیں ہے کہ الٹایا جائے. دیکھیے مولانا کو اس بات کا احساس ہے کہ اگر اگلے الیکشن ہوتے ہیں تو مولانا کو اس میں بھی کچھ نہیں ملے گا, وہ تو پی ٹی آئی لے جائے گی نا. تو اس لیے مولانا یہ کہتے ہیں نا جب کہ الیکشن کرائیں, یہ ایک بارگیننگ پوائنٹ ہے, کیونکہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے, نہ پی ٹی آئی الیکشن افورڈ کر سکتے, نہ نون لیگ الیکشن افورڈ کر سکتی ہے اس وقت, نہ مولانا کر سکتے ہیں اس وقت. صرف پیپلز پارٹی ہے جسے کوئی فرق نہیں پڑے گا, جو پہلے تھا اس سے بہتر ہی ہوگا یا خراب تو ہوگا نہیں. اب زرداری صاحب کیا گیدڑ سنگھی ہے, پریزیڈنسی میں بیٹھے ہیں, تو اس لیے یہ صرف گیم پلینگ ہوتی ہے, ٹیکٹکس ہوتے ہیں اپنے ڈیمانڈز منوانے کے لیے. مگر یہ ضرور ہے کہ مولانا اب تھوڑا سا ہاتھ دکھائیں گے اپنا, باتیں بہت ہوگی, اب تھوڑی بہت وہ ہلچل بھی کریں گے. اچھا یہاں پہ جب پرویز الہی صاحب کی بات ہوئی تو ذہن میں دو سوال امٹتے ہیں کہ پرویز الہی صاحب کے حوالے سے یہ خبر آئی کہ انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان کی گرفتاری میں اور ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا, وہ بیمار بھی بہت ہوئے, طبیعت ان کی بہت ناساز رہی, اس میں محسن نقوی صاحب کا ہاتھ تھا. آپ نے جو انالیسس کیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نون لیگ نے کوئی میسج دیا ہے محسن نقوی صاحب کو اس رہائی سے؟
نہیں میرا نہیں خیال کہ نون لیگ نے کوئی یہ اسٹیبلشمنٹ ڈائریکٹلی انوالوڈ ہوگی اس قسم کی چیز میں. اس میں پی ڈی ایم گورنمنٹ کا کوئی رول نہیں ہے کہ چودھری پرویز الہی، عمران خان، یہ ساری چیزیں اسٹیبلشمنٹ خود ہینڈل کر رہی ہے. اچھا، یعنی چودھری شجاعت یا چودھری صالح حسین نے نون لیگ کے تھرو کوئی رستہ لینے کی کوشش؟ نہیں، نون لیگ کے ذریعے نہیں، یہ براہ راست ہوتا ہے. براہ راست ہوتا ہے. پرویز الہی صاحب کو تو ہمیں پتہ ہے وہ ہمیشہ براہ راست کھیلتے رہے. یہ پہلی بار تھا جو تھوڑا روایت سے ہٹ کے چل رہے تھے اور اس کا رزلٹ بھی ہم نے دیکھ لیا کہ انہوں نے لمبی جیل کاٹی.